خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن یہ ویلفیئر ادارہ جو دعوت اسلامی کے تحت کام کرتا ہے۔ جی الحمدللہ۔ تو اس کے تحت مطلب ماشاءاللہ کھانا وغیرہ پکا کر تقسیم ہو رہا ہے مختلف علاقوں میں، تو اس کے ذریعے بھی آپ ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں چاہیں تو۔ ان کو مطلب یہ نہیں کہ کوئی سی ترکیب بنا دیں گے بھائی آج سحری افطاری میں جتنا بھی تقسیم ہوگا وہ میری طرف سے ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، حصہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ مدنی چینل پر اس کی تقسیم کی اور کچھ مناظر بھی نظر آتے ہیں، یہاں کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کے شعبے کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا، ان حالات میں ہمدردی کی جیسے بات ہو رہی ہے، ہمیں پتہ چلا یہاں پر کہ یہ بلڈ کے اور پرابلم ہو گئی، کیونکہ رمضان المبارک میں اور اسپیشلی کووڈ میں اتنے بلڈ ڈونیشن دینے والے لوگ نکلتے نہیں ہیں، تو تھیلیسیمیا کا پھر ایک پرابلم اٹھا، اور تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ایک مسائل پیدا ہوئے۔ امیر سنت نے پھر اعلان کیا کہ میرے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ سے خون لے لو اگر میرا خون کام آتا ہو، اور یوں آپ نے ترغیب دلائی، تو ماشاءاللہ کئی جگہوں پر ہمارے کیمپس لگ گئے، اور عاشقان رسول نکل کر، یعنی پیسے سے آپ راشن خرید سکتے ہیں، پیسے سے آپ بلڈ نہیں لے سکتے کہ یار پیسے لو بلڈ دو۔ بلڈ کوئی اپنا دینے کے لیے اس طرح آئے گا تو وہ کتنی ہمدردی کے ساتھ آئے گا۔ تو دعوت اسلامی کی آواز پر ماشاءاللہ ایک ہمدردی کا جذبہ سامنے آیا ہے۔ اور جن ہمارے پیشنٹس کو خدا نخواستہ یہ آزمائش ہے، تو وہ FGRF کے پلیٹ فارم سے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو الحمدللہ اس کی تراکیب ہیں، جو بھی ہمارے کانٹیکٹ نمبر ہیں ان پر انشاءاللہ رجوع کریں گے تو اللہ کی رحمت سے انہیں بھی ہم بلڈ انشاءاللہ فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ صرف تھیلیسیمیا کی نیت نہ کریں، جو بھی ضرورت مند آیا خون کا، جی انشاءاللہ، جس کو وہ ڈاکٹری حساب سے، جی تو اس کی بھی انشاءاللہ اس میں ترکیب بن سکے گی۔ جی ہاں، اور بھی کئی مریض ہوتے ہیں، ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ خون نہ ملے تو بندہ ایکسپائر ہو جائے۔ جی قبلہ الحمدللہ یہی ترغیب عرض کی گئی ہے ان تمام اداروں کے ساتھ، جن اداروں کے ساتھ FGRF کا کانٹریکٹ ہوا ہے، اس میں بھی الحمدللہ یہی ترکیب بنائی گئی ہے۔ اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے۔ آمین۔ تھیلیسیمیا والے خاص کر بیچارے یار ہوتے بھی چھوٹے چھوٹے، ان کے گھر میں ماں باپ کے اور کیا بیچاروں کا وہ اجڑ جاتا ہوگا گھر۔ اللہ اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے شروع کیا بھی ہم نے تحریک، اور انشاءاللہ ہم دنیا بھر میں تھیلیسیمیا فری کا ایک ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تھیلیسیمیا فری سوسائٹی کا ہم ایک ذہن رکھتے ہیں، اور یہ ایک آگہی پروگرام ہم لے کر چلے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دنیا بھر سے یہ تھیلیسیمیا کا ایک ایسا پرابلم ہے کہ جس سے اگر ہم صحیح طور پر ہینڈل کر لیں تو تھیلیسیمیا ختم ہو سکتا ہے، بچہ تھیلیسیمیا کا مرض لے کے انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ہمدردی کی جو امیر سنت بات ارشاد فرمائی، تو ہمدردانہ یہ انداز اختیار ہو رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا جو فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جو معذور بچوں کے لیے بنایا گیا ہے، الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں وہاں بھی ہمدردی کرنے والے لوگ بھی کتنے آ رہے ہیں، اور سپورٹ کرنے والے لوگ کتنے آ رہے ہیں۔ ابھی تک ایک ہی سینٹر ہوا ہے کراچی کا، انشاءاللہ دنیا بھر میں ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی بنیں گے۔ تو اللہ کا کروڑوں کرم ہے، دعوت 39,000 بوٹلز الحمدللہ جو بلڈ کی دی گئی ہیں،
میں چاہوں گا کہ وہ بھی ارشاد فرما دیں آپ۔ 39 اب تک الحمدللہ 39,000 بیگز الحمدللہ بلڈ کے ہم فراہم کر چکے ہیں، تقریباً 50 اداروں کو جو پورے ملک میں الحمدللہ ہیں، اور رحمت خدا سے انشاءاللہ اس تھرڈ ایئر میں یہ 39,000 سے فگر آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ایسے حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے میں انشاءاللہ دعوت اسلامی پیش ہوگی انشاءاللہ۔ جی مسلمانوں کی غمخواری کیجئے، مصیبت زدوں کی ہمدردی کیجئے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی غمزدہ شخص سے غمخواری کرے گا اللہ پاک اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے غمخواری کرے گا اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے عطا کرے گا جن کی قیمت دنیا بھی نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی فتح رضویہ شریف میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، ہر فرد اسلام کی خیر خواہی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے تحت کراچی سمیت پاکستان کے کئی شہروں کے علاوہ بیرون ملک بھی راشن کی تقسیم کاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی ضمن میں گزشتہ دنوں ہم نے افریقی ممالک موزمبیق اور کینیا میں ہونے والی راشن کی تقسیم کے مناظر دکھائے تھے، اور اب لیے چلتے ہیں ایک اور افریقی ملک ملاوی کی جانب، جس کے مکواسا ہائی وے اور مانگا میرو میں FGRF کے تحت راشن کی تقسیم کاری کا سلسلہ ہوا، جس میں اشیاء خرد و نوش سمیت میٹریس بھی شامل تھے۔ اس موقع پر قابل ذکر عمل یہ رہا کہ راشن کی تقسیم کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ لمبی کے بچوں نے مقامی بچوں کو وضو کا طریقہ سکھایا اور جھوٹ کے موضوع پر شارٹ لیکچر بھی دیا۔ Today I will advise you about lying. Lelo ndikuzani ndokhuzana ndi maboza. Lying is not good. Maboza si abwino. Lying is very bad. Maboza ndoipa. Allah does not like the one who lies, and the one who speaks the truth becomes successful, Muntu amene amankhula chilungamo amakhala wowina. and the one who does not speak the truth, people do not like him. Muntu amene samankhula chilungamo anthu samamukonda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah۔ اس حوالے سے نگران ملاوی کابینہ نے مدنی خبروں کو بتایا۔ Approximately 360 packs are being distributed today in Makwasa. Today in Magamero, a village in Shiraz Zulu, Alhamdulillah Azza wa Jal, approximately 200 family packages were distributed. MashaAllah Azza wa Jal, your FGRF has come to this village. Alhamdulillah, we have a masjid here as well. The food packs were distributed, mattresses were distributed, and kids were given biscuits as well. Kids were taught by children of Madrasatul Madina as well. Alhamdulillah Azza wa Jal. ماشاءاللہ۔ ہمارے ملاوی کے نگران یہ ساؤتھ افریقہ جونسبرگ کے جامعۃ المدینہ میں انہوں نے درس نظامی پورا کیا ہے، اور وہاں سے ماشاءاللہ یہ درس نظام پورا کر کے پھر اپنے ملک ملاوی گئے، اور ملاوی میں یہ الحمدللہ وہاں دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں مصروف ہمیں نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امیر سنت کی بارگاہ گزارش ہے یہ رہنمائی عطا فرمائیں کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو اس گھر والوں سے عید ملنے کے حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، یہ رہنمائی ارشاد فرمائیں، عید مبارک کہا جائے نہ کہا جائے۔ اللہ اللہ۔ دیکھیں میت کا سوگ جو ہے نا وہ 3 دن تک ہوتا ہے، اور بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن، یا یہ کہ اگر وہ حاملہ ہے تو جب بچہ پیدا ہو گیا چاہے وہ 4 ماہ 10 دن سے پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو جائے، چاہے 1 گھنٹے میں ہو جائے، میت کے انتقال کے بعد شوہر کے، جیسے یہاں دم توڑا، اب دم توڑنے گئے 2 منٹ میں بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت پوری ہو گئی، اس عورت کی سوگ اس کا پورا ہوا۔ تو بہرحال یہ کہ سوگ کے ایام تو ضروری تو نہیں نا کہ عید کے دن باقی ہوں، ہاں کسی کے یہاں 30 رمضان کو یا 29 رمضان کو فوتگی ہوئی، اب عید آئی تو یہ اس کا سوگ کا دن ہے، لیکن عید مبارک یہ دعا ہے، یہ مطلب
عید مبارک یعنی اللہ آپ کو عید کی برکتیں دے. تو عید بہت عمدہ دن ہے، رحمتوں کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے، مغفرتوں کا دن ہے. تو اس کے لیے برکت کی دعا ترک کرنا یہ کوئی مطلب انہیں سوگ کے خلاف نہیں ہے. عید مبارک کہہ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. بعض لوگ بقرعید کو قربانیاں بھی شاید نہیں کرتے ہوں گے کہ ہماری پہلی عید ہے. یہ خالی یہ رمضان ہی کی فوتگی کی بات نہیں ہے. یعنی کہ اگر کسی کے رجب میں، شعبان میں، یا سمجھو کہ بقرعید کے بعد بھی کسی کی فوتگی ہوئی ہوگی نا، تو وہ اب جو یہ عید آئے گی نا، عید الفطر، تو اس کو یہ پہلی عید قرار دیں گے اس کی، کہ یہ میت کی یہاں پہلی عید ہے. یہ گھر والوں کا یہ خوشی نہیں منائیں گے اور غم کریں گے. لوگ ملیں گے، آئیں گے، روئیں گے، تعزیت کریں گے. یہ بعض جگہ ایسا سننے میں آیا ہے کہ وہ سوگ کا ماحول بناتے ہیں. یہ حرام ہے. اس طرح 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا یہ حرام ہے. خود بخود رونا آئے تو یہ تو عمر بھر آدمی روئے تو کچھ بھی نہیں ہے. سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، یہ کربلا میں تھے. انہوں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو کچھ ہوا ہے نا، کہ ان کے بابا جان بھی شہید ہوئے، ان کے بھائی بھی شہید ہوئے، اور یہ قافلہ بھی لوٹا. تو بہت رنجیدہ تھے. تو یہ وہ تب بہت روتے تھے. اب یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، یہ روتے تھے. اور دنیا میں رونے والے جو سب سے زیادہ رونے والوں کی، جو میں نے پڑھا تھا کہ کچھ افراد سب سے زیادہ روئے ہیں، جن میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی ہے، تو ان کا بھی نام ہے. یہ بھی بہت روئے. تو کیا یہ زندگی بھر بھی اگر کسی کو رونا آتا رہتا ہے، اب اس پر تو قلم نہیں چلے گا. تو یہ مطلب یہ کہ سوگ جو ہے، تو بہرحال عید کے دن بھی اگر کسی کو اپنے امی فوت ہو گئی، ابو فوت ہو گئے، اور اس کو رونا آ گیا، رونا شروع کر دیا، تو اس کا کوئی مسئلہ یہ نہیں کہ اب وہ کیا کرے، وہ رونا آ رہا ہے اس کو، وہ الگ بات ہے. اور رونے دھونے اور پچاڑے کھانے کا، ہائی پیٹ کرنے کا ماحول بنائے پہلی عید کو، یہ غلط ہے. تو بالکل عید منائیں، عید کے کپڑے پہنے کے، عمدہ کپڑے، یا مطلب یہ کہ نئے یا پرانے ہوں، بھلے دھلے ہوئے، سب سے عمدہ کپڑے وہ عید کے دن پہنے. یہ مستحب ہے. سوگ کی وجہ سے ترک نہ کرے اس کو. اچھا، جو مطلب عدت میں ہے وہ تو سوگ میں ہے، تو وہ نئے یا عمدہ کپڑے اس کے لیے تو منع رہیں گے، کیونکہ اس کی عدت اس کے لیے واجب ہے. تو بیوی تو ایک ہی ہوتی ہے نا عام طور پہ، جس کے پر سوگ آتا ہے، اور جس پر قربانی واجب ہے. وہ عید آئی پہلی تو قربانی ان لوگوں پر، گھر میں جن جن پر واجب ہے، اہل میت پر وہ واجب ہی رہے گی، وہ ادا کرنی ہوگی. لیکن یہ پھر بعض جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سمجھدار کہوں گا میں، کہ وہ کسی اور کیا کروا دیتے ہیں، حصہ لے لیتے ہیں. اپنے گھر پہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی غلط ہے. اپنے گھر پہ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح پچھلے سال ہوا تھا. اس کی وجہ سے میت ہو گیا تھا 6 مہینے پہلے، اس کی پہلی عید آئی ہے، تو اب اس کی وجہ سے سوگ کا ماحول بنایا اور گھر پہ قربانی نہیں کی. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ سوگ ہے ہی نہیں آپ کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. আমার প্রশ্ন হলো যে আমরা তো অনেক সময় আপনার কবর জিয়ারত করি, তো কবর জিয়ারত করি সপ্তাহের মধ্যে আমরা ভাবি যে শুক্রবার জুমার নামাজের পরে যে কবর জিয়ারত করা সবচেয়ে উত্তম. তো আমি কিছু ইসলামী ভাই থেকে শুনলাম তো কবর জিয়ারত করা ফজরের নামাজের পর সবচেয়ে করা উত্তম. তো আমরা তো সাধারণত হুজুরদেরকে বয়ান থেকে শুনে থাকি জুমার নামাজের মেঝে বয়ান করে যে কবর জিয়ারত আপনার জুম্মার নামাজের পর করলে সবচেয়ে উত্তম হয়. তো এটা আমি প্রশ্ন করলাম যে এটা কোন সময় উত্তম করাটা, ফজরের নামাজের পরে না আপনার জুম্মার নামাজের পরে? इन इस्लामी भाई का सवाल ये है कि उन्होंने सुना है कि नमाज जुमा के बाद कब्र की ज़ियारत ये बेहतर है, और किसी से अभी सुन रहा है कि ये नमाज फजर के बाद कब्र की ज़ियारत करना ये बेहतर है. अब ये कंफ्यूज हो गया कि क्या नमाज फजर के बाद करें या जुमा के बाद करें. इनके बारे में कुछ मदनी फुल इरशाद फरमा दे कि कौन सा वक्त कब्र ज़ियारत के लिए अच्छा है. जुम्मे की नमाज से पहले कब्रिस्तान जाए या जुम्मे की नमाज के बाद जाए, ये सवाल किया. फातिहा और इसाले सवाब का तरीका पेज नंबर 5.
में फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 5, जो शख्स जुम्मा के रोज अपने वालिदैन या इनमें से किसी एक की कब्र की जियारत करे और उसके पास सूरह यासीन पढ़े, बख्श दिया जाए। बहार शहीद पहली जिल्द पेज नंबर 848। जियारत कबूर मुस्तहब है, हर हफ्ते में एक दिन जियारत करे, जुम्मा या जुमेरात या हफ्ता या पीर के दिन मुनासिब है। सब में अफजल रोजे जुमुआ वक्त सुबह है। सवाल अमीर सुन्नत की बारगाह में यह सवाल है कि आजकल उमूमन किसी की मौत के बाद जहालत की वजह से विरासत तकसीम नहीं होती और सब अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहा होता है। ऐसे हालात में जिसको मसला पता है और वो मदनी माहौल वाला इस्लामी भाई है और उसके घर में या रिश्तेदार में ऐसा मामला है और बेबाकी इतनी है कि कोई उसकी बात मान भी नहीं सकता, तो वो इस्लामी भाई क्या करे खाने पीने के हवाले से? बराए करम इसका कोई हल इरशाद फरमा दें और दुआ फरमा दें कि अल्लाह हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। इस सवाल का पहले शुरू का हिस्सा नहीं समझ आई। चलो ये था कि वो जहालत की वजह से जो ना आजकल जो वो जो उनका जो कहना था कि विरसा तकसीम नहीं होता, तो अब क्या करें? अब यानी कुछ अरसा गुजार दिया, वो खुद क्या करे जी? घर वालों को अगर समझा भी नहीं सकता, समझाएगा तो जरा पैसों का मामला ऐसा है कि इसमें झगड़ा जल्दी हो जाता है। सब्र करे और क्या कर सकते, दुआ करे और जितना हो सके इनको समझाने की कोशिश करे। खुद क्या एहतियात करे विरसे के माल में, जैसे अब वो घर में तो रहता है ना, तो अभी आप जो आजकल तो यही होता है कि तकसीम नहीं होता, सब मिलके खा पी रहे, तो इसमें तो गुंजाइश तो है। वैसे वो खुद भी तो हकदार है ना, खुद भी हकदार है, नहीं वो तो मेहमान भी खाते हैं, आना जाना रहता है। और भैया मसला बस वहां पेचीदा हो जाता है जहाँ नाबालिगों का हिस्सा होता है। लेकिन ये कि जब वो खिला रहे हैं वो तो ज़ाहिर है कि इतना होता है कि बालिगों के हिस्से भी तो होते ही उसमें है मामला। ये तशवीश है इसमें कि ये जो विरसे के तकसीम नहीं होता ना, उसमें बाजू का तशवीश रहती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल आया, अपने भांजे को पढ़ाई के लिए अपनी ज़कात दे सकती हूँ अगर बहन और बहनोई साहिब निसाब हों तो, जबकि ये बच्चे बालिग हैं? यहाँ मकासद तो वो गरीबों की मदद, तो वो भांजे जो हैं माँ बाप की किफालत में खा पी रहे हैं, तो अब इसको ज़कात दे बस वो खाना पूरी तो हो जाएगी, फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा किया ना जाए। माँ बाप ही इसकी और भी तो खर्चे उठा ही रहे होते हैं ना माँ बाप, तालीम के भी उठा ही रहे, तालीम का तो ज्यादा खर्चा उठाते हैं माँ बाप आमतौर पे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि ग़ज़वा बदर वाले दिन मस्जिद अरीश में क्या वाक़यात पेश हुए थे और ये किस याद में मस्जिद बनाई गई? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीश छत को बोलते हैं, खजूर छप्पर जो छज्जा जैसे हम बनाते छप्पर, तो ये खजूर शरीफ का छप्पर था, बनाया गया था। उसके तहत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था ये ग़ज़वा बद्र के मौके पर। तो आशिकान रसूल ने इसकी यादगार बनाई और यहाँ मस्जिद बना दी। सुभान अल्लाह, अब तो जगमगा रही है मस्जिद। शारिउ शुहदा, सुभान अल्लाह, शुहदा रोड, क्या बात है। हाजिरी हुई थी यहाँ, आप हाजी रजा थे ना? आंजे बेगो तो नहीं बेगो। अच्छा वैसे अच्छा, 2 बार हाजिरी हुई है, मेरी भी शायद 2-3 बार सफर हुआ है, याद नहीं है 2 बार 1 बार सफर हुआ है, बहरहाल कंफर्म ये तो याद है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और आपको दिखाते हैं, माशाअल्लाह। चलें। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त मेरे उल्टे हाथ पर जो है बदर शरीफ के शुहदा के मज़ारात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बदर शरीफ में मौजूद हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है कि क्या जंगे बदर के बाद प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ पर ठहरे थे?
सुभान अल्लाह। जी हाँ, यहाँ सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था, ठहरे थे। यहाँ बाकायदा कोई कब्रें नजर नहीं आती, एक टीला सा देखा था हमने जिसके बारे में कहा गया कि ये इज्तिमाई मज़ार है। जो मुझे याद पड़ता है या अलग अलग भी कबूर होंगी, कब्रिस्तान है जी, अब तो पूरा कब्रिस्तान है। तो वहीं उसी तरह जो है, और इसमें एक तरफ जो है ना वो पूरा इज्तिमाई तौर पर भी है और इनफरादी कब्रें भी वहाँ। सुभान अल्लाह। इस जगह जहाँ शोहदा के मज़ारात हैं, मकाम बद्र पर जहाँ शोहदा किराम के मज़ारात हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक वहाँ क़याम फरमा कर अपनी बरकतें लुटाई। 3 दिन बाद तशरीफ लाए थे कलीब बदर पर, यानी वो जो कुआं था ना जिसमें कुफ्फार के लाशें डाले गए थे, उसमें 3 दिन के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और फरमाया था कि क्या तुमने अपने रब का वादा सच पाया? तो उसी पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर अर्ज़ की थी। क्या जी जी जी, यानी आप इन मरे हुओं से यानी मुर्दों से कलाम फरमा रहे हैं, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया था कि तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते, लेकिन ये मरे हुए लोग तुमसे भी ज्यादा इनकी सुनवाई तेज हो जाती है। यानी एक कुफ्फार के लिए, कुफ्फार भी हो कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबले के आए थे, इससे इससे मतलब खतरनाक कुफ्फार। तो ये कि मरने के बाद सुभान अल्लाह, ये कब्रें, मुबारक कब्रें, मरहबा मरहबा, अल्लाह पाक इन सब पर रहमत नाजिल फरमाए। तो ये कुफ्फार की भी यानी मरने के बाद सबकी वो सुनने की ताकत बढ़ जाती है। तो जब इनकी बढ़ जाती है तो मुसलमान की कितनी बढ़ती होगी, फिर औलिया की कितनी बढ़ती होगी, सहाबा की, फिर अंबिया की। तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम दुनिया में जहां से भी पुकारे क्यों नहीं सुनेंगे? वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। वहाँ मस्जिद के एक तरफ जो है ना वो एक कुआं बना हुआ है, थोड़ा सा पहाड़ी से उतर के जाना पड़ता है उसमें। तो वहाँ ये मशहूर है कि ये वही कुआं है कि जिसमें कुफ्फार की लाशें डाली गई। तो वो सब वहाँ पर जो है ना वो, हालांकि वो पटा हुआ है, बिल्कुल पत्थर मार रहे होते हैं उसमें। अरे कंफर्म नहीं है, मैंने तो नहीं देखा वो। और हम लोग तो शायद रोड पर ही बस वो खड़े खड़े फातिहा पढ़ के गुजरे थे, ऐसा कुछ। अब वो असल थोड़ा जो ना नीचे उतर कर जो है ना वो वहाँ आते हैं कि ये कुआं है, वही पेक है जो बता दें, वही पेक है। वो एक वाकया हुआ था, जिस वाकये के समझो साथ ये बदर की हाजिरी हुई थी। हमको मस्जिद नबी शरीफ बैठा था, तो एक कोई सेठ निकला, पार्टी था, तो वो मुझसे हाथ मिलाया उसने। मैं बैठा हुआ था सरकार के गुंबद के साए में, सब्ज गुंबद के। वो निकल गया और फिर इसके साथ जो काम करता था एक इस्लामी भाई, तो वो मेरे पास आया, बोला वो ये फुला था और ये आपको मतलब इसने ये 500 रियाल तोहफा दिया है। अब मैं तो जानता नहीं था, तो मैंने फिर 500 रियाल में याद पड़ता है 12 रियाल ऐड किए। मैंने कहा अपने सेठ को मेरी तरफ से ये तोहफा दे दे। ज़ाहिर है मैं सेठों का फकीर थोड़ी हूँ, मैं तो जिसके साए में बैठा हूँ उसका फकीर हूँ, एक मतलब बात है। खैर मैंने उसको 512 भिजवा दिए। अब उसने मुझे समझाया, इस्लामी भाई थे वो, ने हैदराबाद के थे गालिबन, कि आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा यार तो इंशाल्लाह फायदा होगा दावत इस्लामी को, है दावत इस्लामी को फायदा होगा, इंशाल्लाह तुम ले जाओ। तो वो फिर ये क्या चले गए, बात आई गई होगी। तो एक बड़ी गाड़ी जो होती है ना, हम यहाँ तो डब्बा गाड़ी बोलते हैं, और वहां तो डब्बे का क्या काम है। नहीं जीएमसी नहीं थी, कोई गाड़ी थी, मतलब जिसमें हम लोग 11 अफराद थे जो मदीने की हाजिरी के लिए गए थे। वो कोई किसी शायद कोई उम्रे का सफर था, वो हज का सफर नहीं था। वो गाड़ी मदीने शरीफ में वो ढूंढती हुई या किसी तरह भी हम तक पहुंच गई। तो एक ड्राइवर, एक और इस्लामी भाई उसके साथ, वो भी हैदराबाद के थे। इनका नाम तो मुझे याद है, हाजी यूसुफ। तो ये अपने आए और इन्होंने बोला वो
جو آپ سے ملے تھے مسجد نبی شریف میں, انہوں نے یہ گاڑی آپ کے لیے بھیجی ہے کہ جب تک الیاس مدینے میں رہے گا یہ گاڑی اس کے ساتھ رہے گی, جہاں زیارتیں کرنی جو کرنی ہے اس کو کراؤ, ان کو, ان کے قافلے کو, اور پھر ان کو جب ان کا ٹائم پورا ہو جائے تو جدہ شریف اپنے گھر پہ لے آؤ, وہاں ان کا قیام ہوگا. واہ بھائی واہ, مدینہ مدینہ ہو گیا. تو ہم نے زیارتیں کی اور گاڑی ہمارے پاس آ گئی. پھر یہ کہ ہم جب واپسی جدائی ہوئی مدینہ شریف سے تو وہ گاڑی ہم کو لے چلی. ڈرائیور نقشبندی سلسلے کے تھے, بڑے دیوانے تھے ماشاءاللہ, بہت دیوانے تھے. تو خیر انہوں نے ہم کو وایا بدر, وہ جدہ شریف کا سفر, ورنہ میرے قسمت میں وہ گاڑی ہوتی ہے تو وہ گزار دی اس نے گاڑی. تو یوں ہم کو بدر کی حاضری ہو گئی. پھر ہم گھر پہنچے ان کے, ماں قیام کیا انہوں نے ماشاءاللہ, ہماری دعوتیں کی, وہیں رہے ہم اور خدمت کی. تو اس طرح ہمارے یعنی 500 ریال تو میں نے وہ دے دیے تھے ان کو. اگر سب کا 50 ریال بھی کرایہ لگائے نا تو 550 تو یہ خالی مدینہ شریف سے جدہ جانے کے وصول ہوئے. اچھا, اس کے علاوہ بدر شریف کی زیارت, پھر وہ جتنا چاہا ہم نے سرکار کے روزے کا ہو, گلیوں سے گزارنا ہو, دیدار کرنا, الوداع, جس طرح بھی اپنا انداز ہے, نو پرابلم, کوئی ٹینشن نہیں ہو. بڑا مطلب وہ ذوق و شوق کے ساتھ رو رو کر قافلہ رخصت ہوا. اور مطلب یہ کہ 1,00,000 درہم بھی کم ہے, ایسا سکون ملتا ہو, ہے نا. تو خیر وہ ہوا. پھر انہوں نے بڑی خدمت کی ہماری الحمدللہ, کھانا کھلایا پلایا ٹھہرایا, مان بہت دیا, عزت دی. پھر مجھے الگ سے لے گئے, تو تم نے میرے پیسے کیوں نہیں لیے؟ لے لیتے بھائی ہوں, چھوٹا بھائی ہوں, بڑا بھائی, اس طرح کہہ کر. میں نے کہا دینے, مجھے دینے, دعوت اسلامی کو دے دو. میں دعوت اسلامی کی بات کی تو شاید ان کی طرف سے پھر کوئی رقم انہوں نے بتائی ہے, میں بھول گیا ہوں. تو اچھا, پھر ایک بار واپس دوستی ہو گئی نا پھر ان سے, تو واپس ایک بار انہوں نے, باپو شریف رحمت اللہ علیہ حیات تھے, اور شاید باپو شریف ہمارے ساتھ تھے اس سفر میں, جو مجھے یاد پڑتا ہے. ہم 11 اسلامی بھائی تھے. تو باپو شریف نے بولا کہ وہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا, بولا کہ الیاس جدہ میں آ کر میری دعوت کھائے تو میں اتنی رقم دوں گا آپ کے دعوت اسلامی کے مدرسے کے لیے. مدرسۃ المدینہ ان دنوں تھے, جامعات المدینہ نہیں تھے. تو الحمدللہ ان کی طرف سے پھر ہم کو اس دعوت کھانے ہم گئے ان کے پاس میں, ٹھیک ہے. وہ مجھے یاد پڑتا 10 لاکھ روپے ہم کو ملے تھے, زمانہ ہو گیا, مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ وہی 500 درہم یا 500 ریال جو میں نے واپس دیے تھے نا, اس نے ہم کو لاکھوں روپے دلوائے, بڑا مان اور عزت دلوائی, مزے کو مزہ آ گیا. میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہدو سرا کا اسیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. میرا رفعتوں پہ نصیب ہے نا. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. یعنی میں مطلب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل دول, دولت کی جمع دول, تو میں دولت مندوں کا, سرمایہ داروں کا مدح سرا نہیں, میں ان کی مدد کروں, نہیں ان کی تعریفیں کروں, ان کی شانیں بیان کروں مدح اہل دول رضا, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. یہ محاورہ ہے کہ یہ ایک بلا ہے, مالداروں کی خوشامدیں کرنا, ان کی تعریفیں بیان کرنا. کیا میں اس بلا میں پڑھوں؟ نہ, اس میں تو میری بلا پڑے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, گدا منا فقیر, بھکاری. میں تو اپنے کریم کا بھکاری ہوں, ان کے در کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہوں.
मेरा दीन पारा ना नहीं, ये नान माने रोटी, पारा माने टुकड़ा, कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है जिधर देखूं लुढ़क जाऊं फिसल जाऊं, नहीं, मैं सरकार का गधा हूं, इनके टुकड़ों पे पलता हूं। तो ये दरअसल ये शेर का मतलब यानी कि बैकग्राउंड जो है ना वो ये कि नान पारा, इसके नवाब जो था उसकी शान में कुछ शुअरा ने कलाम लिखे होंगे। आला हज़रत भी अल्हम्दुलिल्लाह शायर थे, लेकिन वो शायर मदीना थे, शायर माल तो नहीं थे, शायर मौला थे, मौला की शान बयान करते थे। तो इनको भी मशवरा दिया कि आप भी कुछ इनाम व इकराम हो जाएगा। तो आला हज़रत ने भी जवाब में सरकार की शान बयान की, मैं इनकी हाकिमों की और ये मालदारों की और पैसे वालों की ना मेरा ये फील्ड ही नहीं है। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। इन्हें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कसीदा लिखा जिसका ये पहला शेर मतला जिसको बोलते हैं। फिर आखिर में आपने वो मक्ता लिखा जो मैंने बयान किया और उसके खुलासा भी कुछ अर्ज किया। नान पारा, नान पारा को भी अपने मक्ते में ले लिया। पारा है नान पारा मैंने रोटी का टुकड़ा, नाम है रियासत का। तो मेरा दीन नान पारा नहीं है, रोटी का टुकड़ा नहीं है, मैं तो आका का गधा हूं। यहाँ से सब कुछ मिलता है, वो क्या जो यहाँ से नहीं मिलता, जो मैं किसी और से मांगू। जो मांगो हुजूर देते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत के बारगाह में सवाल है कि बाद इस्लाम भाइयों से सुना है कि जब तक हम फितरा की रकम जमा नहीं करवाते तब तक हमारे रोजा और तरावी जमीन और आसमान के बीच में रहते हैं। क्या ये बात सही है? रोजों के लिए तो है कि जब तक अदा नहीं किया जाता सदका फित्र, तो रोजे जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं। तरावी के बारे में हदीस पाक में कोई सा देखा नहीं है, ना पढ़ा हो ना सुना हो। रोजों के लिए फेसबुक पेज पर सवाल है कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं असहाबे बद्र के जिक्र के वक्त दुआ कबूल होती है, क्या सिर्फ उनका जिक्र खैर करते दुआ मांगी जाएगी या इस फजीलत के लिए सब असहाबे बद्र का नाम लेकर दुआ मांगी जाएगी? इनके तस्करे के वक्त भी दुआ अगर मांगी गई कबूल है, और यहाँ तक फरमाया गया असहाबे बद्र के वसीले से जो दुआ मांगी जाएगी वो भी कबूल है। अल्हम्दुलिल्लाह। असहाबे बद्र की अपनी शानें हैं। एक साहब हज के लिए चले, वो चोरों को पता चल गया होगा, तो जब ये चले गए तो रात को चोरी के लिए इन्होंने कोशिश की, तो घर के अंदर से ऐसा लगा कि जैसे वो असलहा चल रहा है, तलवारें निकल रही हैं, और ये डर गए कि ये कहीं अंदर से हमला हम पर ना हो जाए, ये भाग गए, चोरी नहीं कर सके। ये दूसरी रात फिर उम्मीद लेकर आए, फिर कुछ इसी तरह का हुआ और ये चोरी करने में नाकाम रहे। अब ये बाज आ गए, चोरी नहीं की इधर। तो अब जब वो हाजी साहब वापस तशरीफ लाए तो चोरों के सरदार ने बोला गया ये क्या मसला है। तो इन्होंने कहा कि मैंने जाने से पहले आयतुल कुर्सी का आखिरी हिस्सा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम ये लिखा और असहाबे बद्र के नाम लिखे, और ये कागज जो है मैंने अपने दरवाजे के पास रख दिया, और अल्लाह ने इसके बरकत से जो किया वो आपको मालूम है कि मेरा माल सामान सब चोरी से महफूज रहा। तो यूं असहाबे बद्र के नामों की भी बड़ी बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह। चोरी की तारीफ ये कि किसी ने हिफाजत से माल रखा हो, उसको कोई छुप कर ले ले, ना हक ले ले, तो ये चोरी होती है। और जो सरेआम जो लूट लेते हैं ना, गन पॉइंट पर मोबाइल जैसे लूट लेते हैं, छीन के भाग जाते हैं, ये डकैती यानी ये डाकू होते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम।
برائے کرم یہ خدمت کے قدسی کون ہیں یہ بتائیں، اور اس کلام کے بارے میں بھی کچھ فرمائیں۔ فرشتے ہے نا کہ مجھ سے فرشتے کہیں ہاں رضا، لیکن ہاں کرو جلدی، ہاں تو مجھ سے کاش مجھے قیامت کے دن خدمت پر جو معمور فرشتے ہوں گے وہ فرمائیں کہ اے رضا کہاں ہو، پڑھو نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھو، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں پہلے جو شعر ہے نا وہ اور واضح کرتا ہے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، سبحان اللہ، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ شوکت میں نے شان، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو بچوں کی امی پوچھتی ہیں اکثر تنخواہ شوہروں سے کہ ان کی تنخواہ کتنی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا کیسا، اور اس کے معاملے میں شوہروں کو کیا ترکیب استعمال کرنی چاہیے، کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ بعض صورتوں میں کیا اکثر یہ فضول سوال ہی ہوتا ہے، تو اس طرح کا سوال کرنا نہیں چاہیے کہ جس سے وہ سامنے والا جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے، کہ شوہر بتائے گا نہیں اپنی تنخواہ، کہ بتاؤں گا تو یہ مطلب فرمائشیں کرتی رہے گی کہ یہ لا دو وہ لا دو، تمہاری اتنی تنخواہ ہے، کچھ یہ بھی منگوا دو، آج تو فلاں چیز کھانے کا دل کر رہا ہے یہ منگوا دو، تو یوں خرچے کرواتی رہے گی، شاید اس وجہ سے وہ بتانے میں وہ جھجک محسوس کرے گا، تو پھر ہو سکتا ہے جھوٹ بولے کہ میری تو اتنی تنخواہ ہے۔ پوچھنا نہیں چاہیے، میرا مشورہ ہے کہ وہ بیچارہ ورنہ جھوٹ بولے۔ اب یہ آپ بولو گے صحیح بتاتے ہو نا کتنی تنخواہ ہے، ہاں تو صحیح تو بول رہا ہوں، جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، دوسرا جھوٹ بولے گا، صحیح نہ بول کے بولے گا میں صحیح بول رہا ہوں، اس لیے وہ اور فضول بھی تو ہے نہیں ہے، جب ضرورت پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، بتانا ہو خود ہی بتا دیں گے کہ میری اتنی تنخواہ اتنی آمدنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال ہے کہ ہر نماز میں جماعی آنا کیسا ہے؟ ہر نماز میں جماعی آنا، اصل یہ جماعی جو آتی ہے ویسے شیطان کی طرف سے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کوئی نہیں آتی تھی، بلکہ اگر کسی کو آئے اور انبیاء کرام کا یہ یاد کرے نا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جماعی کبھی نہیں آئی، تو وہ کیفیت جاتی رہے گی جماعی کی۔ اس میں آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، ہاں کر کے کرتے نا تو یہ شیطان کا کہا ہے، یہ آواز نکلنا قا کی آواز جو نکلتی ہے، شیطان ٹھٹا مار کے ہنستا ہے۔ اور نماز میں جب یہ آئے تو قیام میں تو سیدھے ہاتھ کی پشت سے روکیں یا دانتوں سے یوں نچلا ہونٹ دبا کر روکیں یا یوں روکیں الٹے ہاتھ کی پشت بیک سائڈ سے۔ اور اس کے علاوہ اگر رکوع سجدے وغیرہ میں آتی ہے، اتحیاتوں میں آتی ہے، تو پھر یہ کہ چونکہ دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں تو اب یہ الٹے ہاتھ کی پشت سے روکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ كيف حالك شيخنا؟ لدي سؤال سيدي، كيف نتعامل مع أسئلة الأطفال التي ليس لها إجابة مثل أو لا يمكن فهم جوابها، مثل لماذا يموت الناس؟ أين سأعيش بعدما أموت؟ لماذا نذهب إلى المدرسة؟ كيف يمكن التعامل مع مثل هذه المواقف؟ وجزاكم الله خير۔ پوچھے کہ بچے مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں، جیسے ہم مر کیوں جاتے ہیں،
یا مرنے کے بعد روحیں کہاں رہتی ہیں، ہم اسکول کیوں جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بچوں کی کیسے تربیت کریں، کیا ان کو جواب دیں؟ یہ واقعی یہ تو آزمائش تو تجربہ ہے اس کا. موت کیا ہوتی ہے، قبر میں کیوں یہ چلے گئے، کیسے ہوگا، کب نکلیں گے، کیا جنت میں جانے کے لیے فوت ہونا ہوگا، یہ ہمارا بچہ ہے نا حسن رضا، یہ مجھے اس طرح کے سوالات کرتا ہے. واقعی جواب اس کو کیسے سمجھیں، اس کی عقل کے مطابق ہے تو واقعی اس میں کچھ بن نہیں پڑتا جواب صحیح. یہ مطمئن ہو جائے، جواب تو کچھ نہ کچھ دے کر آدمی گزارا کر لے. اللہ تعالی کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ پاک کا ڈر، تو پھر یہ اللہ پاک تو بہت اچھا ہے، سب سے اچھا ہے کوئی جواب ان کو کیسے سمجھایا؟ اب یہی ہے کہ اس کی نفسیات کے مطابق اس کو سمجھانا چاہیے کہ بچے کو نہیں شعور نہیں ہوتا. میرے بڑے بھائی مرحوم عبد الغنی، انہوں نے مجھے بتایا تھا بہت پہلے کہ ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، تو بولا ہم یہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، بچے ساتھ گئے، امام صاحب وجیح شخصیت، یعنی کہ تو امام صاحب نماز پڑھا کے جانے لگے، تو ایک بچے نے کہا کہ ابو اللہ میاں جا رہے ہیں، نعوذ باللہ. اب وہ بیچاروں کو، بچوں کو، کیونکہ ہم بولتے ہیں اللہ کا گھر ہے، اللہ میاں تو جا رہے ہیں. امام کو وہ بیچارہ بچہ نے وہ سمجھا کہ یہ اللہ ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد. تو یہ بچوں کو اب اس کو سمجھانا تو ہے کہ بھئی یہ اللہ نہیں ہے، تو پھر کہاں ہے، نظر کیسے آئے؟ تو یہ بچے ہیں، ان کی نفسیات کے مطابق ان کے اندر کوئی غلط عقیدہ نہ بیٹھے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا ترکیب سے کہ اللہ پاک بہت اچھا ہے، ہم کو نظر نہیں آتا، ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے. یہ اس کو جیسے سمجھاتے ہیں تو یہ تو کئی بار میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں بچہ یہ بولتا ہے اللہ بہت اچھا ہے، سب سے اچھا ہے، اللہ سب سے اچھا ہے، یوں بولتے رہتے ہیں. کبھی بچہ نے سوال کرتا ہے کیا اس سے بھی اچھا، اس سے بھی اچھا؟ ہاں، تو یہاں بولنا ہوتا ہے ہاں بھائی سب سے اچھا ہے، اس سے بھی اچھا ہے، اس سے بھی اچھا ہے. یہ بچے پر تو کوئی قانون تو ہے نہیں نا، ناز سمجھ بچے پر آپ کو بھی کرتے ہوں گے. نہیں، میرے سے یہ سوال کریں تو مرنے والا تو میں چونکہ اس سے تو بڑے ہو چکے ہیں، ان کو تو میں ذہن دیتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے. اب یہ تو موت کیا ہے، یہ مجھے بھی پوچھا ہے حاجی حسین نے. جی اچھا، بعض کا کلام چل رہا ہو تو یہ روتے بھی ہیں کہ مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے، اندھیری قبر سے ڈر. اچھا، اب یہ ہے کہ اب جیسے وہ اب حسن رضا اور حبیبہ اور اسید رضا، اب ایک سوال یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تینوں کا مشترکہ ہوتا ہے، اسید کی سمجھ میں آ جائے گا، ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا ان کی عمر کے حساب سے، تو پھر یہی سمجھ آتا ہے کہ ان کی سوچ جو ہے ڈائیورٹ کر دی جائے، ان کو کسی اور کام میں لگا دیا جائے. یہ تو بتانا چاہیے کہ قبر میں اندھیرا ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے. جی، اللہ جس پر کرم کرے گا اللہ بہت اچھا ہے، اس کی جنت میں تو باغیچہ ہوگا، باغ ہوگا، اور نعمتیں ہوں گی، اور بہت بڑی ہو جائے گی، اور روشنی ہوگی، اور آقا کے جلوے نظر آئیں گے، آقا دکھیں گے، جلوے میں نہیں سمجھے، آقا ادھر دکھیں گے، ہم کو نظر آئیں گے. موقع کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ جواب تو دینا پڑتا ہے. جی ہاں، دینا پڑتا ہے. لیکن اب جن کا ذہنی نہیں ہے وہ پتہ نہیں کس طرح بچوں کو جواب دیتے ہوں گے. اللہ پاک آسانی کرے. اچھا، ایک ذہن اگر یہ بنا لے جائے، بچہ جب بھی کبھی بھی اگر عقائد کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یا سرکار علیہ السلام کے بارے میں، یا جنت دوزخ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرے جو خبر دے، تو اس پہ جو ہے نا یہ اب بعض اوقات بچے ایسا کلمہ کہہ دیتے ہیں کہ بڑا اگر کہے گا تو وہ تو گیا، یا اس کے ہاں میں ہاں ملا، تو اس وقت خاموشی اختیار کیجیے، یا کوئی ایسا، یا اس پہ سوچو بچار کریں، پہلے غور کریں اور پھر رپلائی دیں. بہرحال ہے یہ اور کٹھن مرحلہ ہے. اسکول کا بھی پوچھا کہ ہم کس اسکول کو جاتے ہیں، تو اس کا تو جواب اتنا مشکل نہیں ہے. مثلا کوئی دینی مدرسے میں جاتا ہے تو اس میں جانے سے بندہ عالم بنتا ہے،
اس کا نام عالم ہو جاتا ہے جب یہ پورا علم حاصل کر لیتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. تو یہ عالم یہ بہت اچھا آدمی ہوتا ہے تو یہ بچہ اچھا آدمی بنے گا. پھر یہ کہ اس کو عبادت جو کرتا ہے اس کی مزید طریقے معلوم ہوتے ہیں. وہ اللہ کی اچھی طرح عبادت کرے گا, اچھی طرح نماز پڑھے گا اور بہت اس کو ثواب ملے گا. یہ اس طرح کا کچھ مطلب ہے کہ ذہن دیا جائے جیسی اس کی عمر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ آپ نے مدنی مذاکرے میں چند بار یوں فرمایا ہے نقل کفر ناباشد, اس کا کیا مطلب؟ سمجھ جائیں, یہ کسی نے مجھے سمجھانے کے لیے سوال کیا ہوگا کہ یار یہ سب مطلب اہل فارس نہیں ہے. اہل فارس کیا ہوتا ہے, یہ پھر سوال پیدا ہوگا. خیر وہ نقل کفر ناباشد یعنی کفریہ کلمہ کسی کوئی ہے اس کو صرف اس لیے بولنا کہ یہ کفریہ کلمہ اس کا بیان کر دینا, خود اپنا عقیدہ یہ نہ ہو, سمجھانے کے لیے بولا تو یہ کفر نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ اچھا سوال ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جاتی تو میں اس رات یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرتی, اسأل اللہ العفو والعافیہ, میں اللہ پاک سے معافی اور عافیت کا سوال کرتی ہوں. 17 رمضان مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. اسأل اللہ العفو والعافیہ. اسأل اللہ العفو والعافیہ. اسأل اللہ العفو والعافیہ. اسأل اللہ العفو والعافیہ. العفو والعافیہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ